محبت پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بابا سے بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ از فرش تا عرش سما بلغ العلا بکمالہ، از فرش تا عرش سما بلغ العلا بکمالہ، از فوق تا تحت الثرى کشفت دجا بجمالہ، از فوق تا تحت الثرى کشفت دجا بجمالہ، اور خیر البشر خیر الرسل، خیر البشر خیر الرسل حسنت جمیع خصالہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان لکھتے ہیں کہ کوئی جانے جو تم ہو، خدا ہی جانے کیا تم ہو، کوئی جانے جو تم ہو، خدا ہی جانے کیا تم ہو، اور خدا تو کہہ نہیں سکتے مگر شان خدا تم ہو۔ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا تو کہہ نہیں سکتے مگر شان خدا تم ہو، تمہاری حمد فرمائی خدا نے اپنے قرآن میں، تمہاری حمد فرمائی خدا نے اپنے قرآن میں، محمد اور ممجد مصطفیٰ و مجتبیٰ تم ہو، محمد اور ممجد مصطفیٰ و مجتبیٰ تم ہو۔ اور دور حاضر کی کسی شاعر نے بڑے اچھوتے انداز میں لکھا ہے کہ بہت روٹھی ہوئی سی زندگی محسوس ہوتی ہے، بہت روٹھی ہوئی سی زندگی محسوس ہوتی ہے، کہ اب تو روشنی بھی تیرگی محسوس ہوتی ہے، کہ اب تو روشنی بھی تیرگی محسوس ہوتی ہے، اور محبت میں کوئی ماں کے مقابل ہو نہیں سکتا۔ بولیں محبت میں کوئی ماں کے برابر ہو نہیں سکتا، بھرا ہو گھر مگر ماں کی کمی محسوس ہوتی ہے، بھرا ہو گھر مگر ماں کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ آپ حضرات اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اسٹیج محبت پہ عالمی سطح اور عالمی پیمانے کا وہ عظیم شاعر جسے دنیا حضرت شہنشاہ ترنم شاعر ذوقار جناب محترم دلبر شاہی صاحب کلکتوی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، وہ عظیم ذات اسٹیج محبت پہ علماء اور شعراء کو اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسی اسٹیج پہ وہ شان قلندری رکھنے والے ناظم، نقیب اجلاس، متکلم بے نظیر، ادیب شہیر حضرت قاری تسلیم رضا مدنی جو کولکاتہ سے تشریف لائے، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ شہنشاہ ترنم شاعر ذوقار جناب فیروز انور کلکتوی، ساتھ ہی ایک بہت بڑا خوبصورت کلاسیکل آواز جسے آپ کہتے ہیں
وہ عظیم شاعر شہنشاہ ترنم شاعر ذوالوقار جناب محترم شمس تبریز آپ حضرات ابھی سنیں گے، انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا آپ کو، اور جن کی دعوت محبت پہ یہ ناچیز آپ تک پہنچنے کی جسارت کیا، پہنچنے کی کوشش کیا، آپ کے خطیب و امام ہندوستان کا وہ مقبول اور معروف شاعر شہنشاہ ترنم شاعر ذوالوقار جناب محترم دلکش رضا فیضی صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ابھی مجھ سے بیشتر نقیب اہل سنت جناب محفوظ صاحب برکاتی کو بھی آپ نے سنا، اور تمام تر شعراء کرام جناب ہمارے تبارک انجم بھائی کو بھی آپ سن چکے ہیں۔ میں نے جن شعراء کا نام لیا یہ تو ہماری زبان کے اوپر تھے، اور جن لوگوں کا نام میں نہیں لے پا رہا ہوں الحمدللہ یہ ہمارے دلوں میں ہے، بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تمام کے تمام تر شعراء کرام تشریف رکھتے ہیں، جو بھی جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں پہ مسلک اہل سنت والجماعت کا ایک عظیم کھمبا ہے، بولے سبحان اللہ۔ تمام تر شعراء کرام اور خطبہ کرام کی دعاؤں کو لے کر کے میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے دیے گئے وقت اور اسی وقت کے اندر میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اگر بات جہاں پہ لگ جائے وہاں پہ آپ ضرور سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی گونج اور اپنی محبتوں سے ہمیں نواز دیجئے گا، ورنہ تو آج ماحول یہ ہو گیا ہے کہ شاعروں کو تو بڑے اچھوتے انداز میں آپ نواز دیتے ہیں اور مقرروں کے ساتھ بڑی ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ میں جناب دلبر شاہی صاحب قبلہ کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر دوں کہ مقررین کو وہی دیتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوا کرتے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ تمام تر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا تو حضرت آدم کی اولاد انسان بنایا ہے، بولے سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو حضرت آدم کی اولاد میں پیدا کیا، ورنہ تو خدا چاہتا تو کسی بھی مخلوق میں پیدا کر دیتا، لیکن اللہ نے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ کرم فرمایا ہے کہ اگر ہمیں خدا نے پیدا کیا تو حضرت آدم کی اولاد انسان بنایا ہے، اور انسان ہونا یہ کتنی بڑی بات ہے، انسان ہونا یہ کتنی عظیم بات ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ حضرت بایزید بستامی ہے، اپنے گھر سے نکلتے ہیں بایزید بستامی سنتے کیا ہے کہ کتے کے بھونکنے کی آواز آتی ہے، حضرت بایزید بستامی رونے لگے۔ لوگوں نے کہا تھا کہ اے بایزید بستامی، جب گلی میں کتے بھونکا کرتے ہیں، جب گلی میں کتے بھونکتے ہیں تو انسان، اور آپ تو فلی صفت انسان ہو، آپ کو رونا نہیں چاہیے، لیکن اے بایزید بستامی آپ روتے کیوں ہو؟ حضرت بایزید بستامی نے کہا تھا کہ لوگوں تم نے تو کتے کی رونے کی آواز کو سنا ہے، مگر بایزید نے کتے کی زبان کو سمجھ لیا ہے، بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کتے نے جو ہم سے کہا ہے وہ اگر تم لوگ سن لیتے، کتے کی بات کو سمجھ لیتے تو تمہیں پتا چلتا کہ آخر میں کیا رو رہا ہوں، کیوں رو رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا تھا کہ اے بایزید بستامی، اچھا یہ تو بتا دو کہ آپ روتے کیوں ہو، آپ رو کیوں رہے ہو۔ حضرت بایزید بستامی نے کہا تھا کہ اے لوگوں، یہ کتا بھونک نہیں رہا تھا بلکہ مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ اے بایزید بستامی، ارے دنیا میں کون ایسی نیکیاں کیا تھا کہ خدا نے تجھ کو انسان بنا دیا، اور میں نے کون ایسی غلطی کیا تھا کہ خدا نے مجھے کتا بنا کے پیدا فرما دیا۔ میرے دوستو، انسان ہونا بہت بڑی بات ہے، لیکن اسی قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وقودها الناس والحجارہ، کہ انسان اور پتھر یہ دونوں جہنم کے ایندھن ہیں۔ اگر خدا صرف انسان بناتا تو پتہ نہیں ہم اور آپ جہنم کے کس ایندھن میں جا کر کے
کے دھکیل دیے جاتے، لیکن خدا نے ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر یہ کرم فرمایا ہے کہ اگر خدا نے ہمیں پیدا کیا تو جہاں پہ ہمیں خدا نے انسان بنایا ہے وہیں پہ ہمیں مسلمان بھی بنا دیا ہے. بولے سبحان اللہ. یہ اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے. اگر خدا چاہتا تو مسلمان بنانے کے بعد حضرت آدم کی امت میں پیدا کر دیتا، حضرت نوح کی امت میں پیدا کر دیتا، حضرت شیش کی امت میں پیدا کر دیتا. خدا چاہتا تو آپ کو موسیٰ کی امت میں پیدا کر دیتا، خدا چاہتا تو آپ کو عیسیٰ کی امت میں پیدا کر دیتا. لیکن اے سرزمین جھرکی کے خوش عقیدہ سنی جیال مسلمانوں، ارے اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ جب تمہاری ولادت ہوتی ہے، جب تمہاری پیدائش ہوتی ہے، جب تیرے گھر میں تو پیدا ہوتا ہے، تیرے کان میں آ کر کے تیری مسجد کا مؤذن آتا ہے، تیری مسجد کا امام آتا ہے، کہتا ہے مبارک ہو بچے، ارے جو تو پیدا ہوا ہے نا تو آدم کی امت میں نہیں پیدا ہوا ہے، تو پیدا ہوا ہے نا تو موسیٰ کی امت میں نہیں، تو پیدا ہوا ہے نا عیسیٰ کی امت میں نہیں، بلکہ مبارک ہو بچے تم جو پیدا ہوئے ہو اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہو، جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 12 نبیوں نے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کیا تھا کہ اے میرے مولا جب تو ہمیں پیدا کرنا، اے میرے پروردگار یا ارحم الراحمین جب تو ہمیں پیدا کرنا تو اے میرے خدا تو نبی نہ بنانا، تو ہمیں رسول نہ بنانا، تو ہمیں پیغمبر نہ بنانا، بلکہ اے میرے خدا جب تو ہمیں پیدا کرنا تو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دینا. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بھر کے جھولی میں ہی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا. بولیے سبحان اللہ. یہ اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے. آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اہل علم کی توجہ، اسٹیج محبت پہ علماء کرام کی توجہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. میرے آقا کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ میری امت جو ہے نا یہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. میرے آقا فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، لیکن ایک ہی فرقہ کامیاب ہوگا، ایک ہی جماعت کامیاب ہوگی. اگر خدا چاہتا تو آپ کو 73 فرقوں میں کسی بھی فرقے میں پیدا کر دیتا، لیکن اللہ نے آپ کے اوپر یہ کرم فرمایا ہے، آپ کے اوپر خدا نے یہ احسان فرمایا ہے کہ اگر خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے تو اپنے نبی کے غداروں کی جماعت میں نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ خدا نے پیدا کیا ہے تو اپنے محبوب کے وفاداروں میں پیدا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے. بالکل آپ حضرات جو ہے اگر آپ سبحان اللہ بول کے سنیں گے تو اچھا لگے گا، اگر آپ سنجیدگی سے سننا جانتے ہیں تو آپ سنجیدہ مزاج بنا کر کے بھی مجھے سن سکتے ہیں. میرے دوستو یہ اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو مسلمان بنایا، اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد وفاداروں کی جماعت میں پیدا فرما دیا ہے. میرے دوستو آج یہ بہت بڑا المیہ ہو چکا ہے اور آج یہ ہندوستان کا بہت بڑا حادثہ بن چکا ہے کہ اگر کوئی اصلاح پہ باتیں کرتا ہے، اگر کوئی اصلاح پہ تقریر کرتا ہے تو لوگ اس کی تقریر کو سننا نہیں چاہتے ہیں. اگر نماز میں بول دیا جائے تو لوگ کہیں گے کیا میں نے انہیں اسی لیے بلایا تھا کہ یہ نماز کے اوپر تقریر کرے. اگر والدین کے حقوق پہ بول دیا جائے تو ماں باپ کے نافرمانی کرنے والے بیٹوں کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ پردے کے تعلق سے بولتے تو ہماری یہ مائیں اور بہنیں جلسے کو سن کے جائے گی، مگر یہ بولتی ہوئی جائے گی کہ اس مولوی کو نماز نہیں دکھتی، ہم لوگوں کا پردہ دکھتا ہے. اس مولوی کو روزہ نہیں دکھتا، ہم لوگوں کا پردہ دکھتا ہے. اس مولوی کو زکات نہیں دکھتی، ہم لوگوں کا پردہ دکھتا ہے. لیکن اے میری ملت کے بیٹوں، اے اسلام کے مقدس شہزادوں، اے اسلام کی بیٹی جو اے فاطمہ کی کنیزوں، یاد رکھنا یہ علماء جو ہے وہ سماج کے ڈاکٹر ہوا کرتے
کرتے ہیں, اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, آپ کے پاس جو بیماری ہوا کرتی ہے, اگر آپ کے سر میں درد ہے تو آپ کو سر کے درد کی دوائی دے گا, اگر آپ کو بخار ہے تو بخار کی دوائی دے گا. ایسے ہی یہ علماء کرام جو ہے وہ سماج کے ڈاکٹر ہوا کرتے ہیں. دیکھتے کیا ہے کہ اگر سماج میں شراب کی برائی عام ہے تو یہ شراب کے اوپر بولیں گے, اگر سماج میں جوے کی برائی عام ہے تو یہ جوے کے اوپر بولیں گے, اگر سماج میں دیکھیں گے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے بیٹوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو یہ ماں باپ کے نافرمان کرنے والے بیٹوں کے تعلق سے حقوق کے والدین سے یہ بولیں گے. اور اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو قادری کا ایمان کہتا ہے کہ یہاں پہ جتنے لوگ آئے ہیں سبھی کا بیڑا پار ہو جائے گا, اور جس نے جلسہ کرایا ہے اس کا بھی بیڑا پار. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت والدین کانفرنس زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے دوستو, بہت سے لوگ آئے, آ کر کے کھانا کھائے چلے گئے, جنہیں کھانے سے محبت تھی وہ چلے گئے, جنہیں نبی سے محبت تھی وہ اب بھی بیٹھے ہوئے. بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جو لوگ گئے ہیں کھانا کھا کے اپنے نرم نرم بستروں میں آرام کر رہے ہیں, میں انہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. اور ان چینلوں کے دوارا اور ان چینلوں کے ذریعے, ان چینلوں کے واسطے سے, چاہے وہ ساجد ناک پوائنٹ ہو, چاہے وہ پیور ازہری ہو, چاہے وہ منور سیفی ہو, چاہے وہ جلوہ نعت مصطفیٰ ہو, ان تمام نیٹ ورک کے ذریعے میں ایسے لوگوں کو یہ پیغام دے کر کے میں جانا چاہتا ہوں کہ ارے تم سے تو کھانے سے محبت تھی, تم کھا کے چلے گئے, جنہیں نبی سے محبت تھی وہ اب بھی نبی کے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اے جاننے والوں, ارے تمہیں تو نبی سے محبت ہے میں مانتا ہوں, لیکن آؤ دیکھ لو نبی بھی تم سے کتنی محبت کرتے ہیں, نبی بھی تم سے کتنا پیار کرتے ہیں. میرے آقا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں, اے میرے دوستوں, اے میرے ساتھیوں, جب تم رات میں سویا کرو نا تو ایسی چھت پہ کبھی مت سونا جس چھت کی چہار دیواری نہ ہو. بولے سبحان اللہ. جس چھت کی چہار دیواری نہ ہو ایسی چھت پہ کبھی مت سونا. میرے آقا نے جب فرمایا, صحابہ کرام پوچھتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ, میں آپ کو محسوس کرانا چاہتا ہوں کہ صرف تم ہی نبی سے محبت نہیں کرتے ہو بلکہ نبی بھی تم سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی تمہاری ماں بھی نہیں کیا کرتی ہے, جتنی محبت تیرا باپ بھی نہیں کرتا ہے, نبی اس سے بڑھ کے تم سے محبت فرماتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں, تم لوگ ایسی چھت کے اوپر مت سونا جس چھت کی چہار دیواری نہ ہو, جس چھت کی باؤنڈری نہ ہو. اللہ اکبر. صحابہ کرام پوچھتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ, آخر آپ نے ہمیں ایسی چھت پہ سونے سے کیوں منع فرما دیا جس چھت کی چہار دیواری نہ ہو, جس چھت کی باؤنڈری نہ ہو, جس چھت کی چہار دیواری نہ گھمائی گئی ہو. آقا آخر آپ نے ہمیں ایسی چھت پہ سونے سے کیوں منع فرما دیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں سنو سنو, تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے جسے خواب میں چلنے کی بیماری ہوا کرتی ہے, تم میں ایسا شخص بھی ہوتا ہے جسے خواب میں چلنے کی عادتیں ہوا کرتی ہے. اگر رات میں وہ سو گیا اور سونے کی حالت میں اٹھا, خواب میں ہے اسے چلنے کی بیماری لگ گئی ہے, اب وہ خواب میں اٹھتا ہے چلنے لگتا ہے, چلا چھت کی باؤنڈری نہیں تھی, دیکھو نبی تم سے کتنی محبت فرماتے ہیں, چھت کی باؤنڈری نہیں تھی, چلتے چلتے گیا, چھت ختم ہوئی, نیچے گرا, گرے گا اس کا ہاتھ ٹوٹے گا, گرے گا اس کا پیر ٹوٹے گا, گرے گا اس کا سر پھٹے گا. گویا کہ میرے پیغمبر نے ایسی چھتوں کے اوپر سونے سے منع فرما کر کے یہ بتا دیا کہ اے لوگوں, ارے تم ایسی چھت کے اوپر سوؤ گے تو گرو گے, تیرا ہاتھ بھی ٹوٹے گا, تیرا پیر بھی ٹوٹے گا, تیرا سر بھی پھٹے گا, تمہیں چوٹ بھی لگے گی, لیکن اے لوگوں ارے تمہیں چوٹ بعد میں لگے گی, تیرے پیغمبر کے دل کو چوٹ پہلے پہنچے گی, تیرے پیغمبر کے دل کو چوٹ پہلے پہنچے گی. بتاؤ نبی تم سے اتنی محبت کرتے ہیں, نبی تم سے اتنا پیار کرتے ہیں, اور آج بھی تم جو ہے نبی کے ذکر کی محفل سجی ہے, تم نرم نرم بستروں میں آرام کر رہے ہو, تم نبی کی محفل کو چھوڑ کر کے تم اپنے گھر میں جا کر کے پب جی گیم کھیلنے میں مصروف ہو, تم دیگر جو ہے وہ لعب میں مشغول ہو. میں تمہیں دعوت پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں, میں تمہیں دعوت فکر دے کے جانا چاہتا ہوں. وہ نبی تم سے اتنی محبت
کرے اور تم نبی کی محبت میں تھوڑی سی ٹھنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ بہرحال الحمدللہ مجمع بڑا شاندار ہے، میں چاہتا یہ ہو کہ تلاوت کردہ آیت کریمہ کے ضمن میں کچھ گفتگو ہو جائے۔ کیا آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں؟ محفوظ بھائی تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بڑے اچھا بجا رہے ہیں سونا الحمدللہ۔ اگر آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور بولے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ یہ ماں کے وفادار بیٹے ہیں جو سننے کے لیے تیار ہیں۔ آج کی کانفرنس کا نام ہے عظمت والدین کانفرنس۔ ماں کی عظمت، ماں کی عظمت کیا ہے میں آپ کو اپنے وقت میں بتا کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ ماں وہ عظیم دولت ہے میرے دوستو، آپ ماں کی خدمت کرتے ہو، کرنا بھی چاہیے۔ جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے میں نصیحت، ان کے لیے میں دعوت، ان کے لیے میں عمل کا پیغام کچھ دے کر کے میں جانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ جب یہاں سے اٹھیں تو کچھ لے کر کے اٹھیں، جب یہاں سے آپ جائیں تو آپ کچھ لے کر کے جائیں۔ میرے دوستو آج کل یہ بالکل ماحول بن چکا ہے کہ یہ ہمارے جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان نوجوانوں کا عالم یہ ہے، میں سبھی کی بات تو نہیں کر سکتا، البتہ اکثر نوجوانوں کا عالم یہ ہے کہ اگر یہ نوجوان تھوڑا روپیہ کیا کما لیتا ہے، ان کے جیب میں تھوڑے پیسے کیا آ جاتے ہیں، یہ ماں کی خدمت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ باپ کو باپ کہنے میں انہیں شرم آنے لگتی ہے، یہ ماں کو ماں کہتا نہیں ہے۔ میرے دوستو، اے میری ملت کے نوجوانوں، اے میری ملت کے بیٹوں، اے مقدس اسلام کے مقدس شہزادوں، کیا تمہیں پتا ہے آج تیرے جیب میں پیسے کیا آ گئے، آج تیرے جیب میں روپیے کیا آ گئے؟ تم نے ماں کو ماں کہنا چھوڑ دیا ہے، تم نے باپ کو باپ کہنا چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اے میری ملت کے بیٹوں، اے میری ملت کے نوجوانوں، کیا تمہیں پتا ہے تیرے باپ نے تجھے آج جو جوان بنایا ہے، کن کن مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، تب کہیں جا کر کے آج تمہیں جوان بنایا ہے۔ تیری ماں نے کن کن پریشانیوں کو برداشت کیا ہے، تب کہیں جا کر کے جوان بنایا ہے۔ آج تیرے پاس پیسے کیا آ گئے، تم نے ماں کا احترام کرنا چھوڑ دیا۔ آج تیرے پاس دولتیں کیا آ گئی، تم نے باپ کو باپ کہنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے دوستو، آپ اپنے باپ کی قربانیوں کو یاد کریں، آپ اپنی ماں کی قربانیوں کو یاد کریں کہ تیرے باپ نے تجھے جوان بنانے میں کن کن مصیبتوں کو برداشت کیا ہے۔ کبھی وہ دن رہا ہوگا یہی ٹھنڈیوں کے دنوں میں، دن بھر تیرے باپ نے مزدوری کیا ہے، ٹھٹھور ٹھٹھور کے تو وقت کی روٹیاں تیرے لیے جمع کیا ہے، تب کہیں جا کر کے تمہیں جوان بنایا ہے۔ تیرے باپ نے دھوپ کی تپش کو برداشت کیا ہے، گرمیوں میں دن بھر مزدوری کر کے تو وقت کی روٹیاں جمع کیا ہے، تب کہیں جا کر کے تمہیں آج جوان بنایا ہے۔ تیرے باپ نے برسات کے موسموں میں بھیگ بھیگ کے مزدوری کیا ہے، تو وقت کی روٹیاں جمع کیا ہے، تب تمہیں کہیں جا کر کے آج جوان بنایا ہے۔ آج تیرے پاس دولت کیا آ گئی، آج تیرے گھر میں بیوی کیا آ گئی، تم نے ماں کو ماں کہنا چھوڑ دیا ہے، تم نے باپ کو باپ کہنا چھوڑ دیا ہے۔ آؤ اس نبی کی بارگاہ میں، جس نبی کا کلمہ تم بھی پڑھتے ہو، جس نبی کا کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں، آؤ اس نبی کی بارگاہ میں، دیکھ لو میرے آقا نے اپنی ماں سے محبت کس طرح سے کیا ہے۔ آؤ دیکھ لو نبی کی بارگاہ میں نبی نے اپنی ماں سے محبت کس طرح سے کیا ہے۔ میرے آقا ہے، مقام جعرانہ ہے، جنگ حنین سے فتح کے بعد میرے آقا واپس ہو رہے ہیں، ایک جگہ ٹھہرتے ہیں، صحابہ کا جھرمٹ لگ جاتا ہے، میرے آقا صحابہ کے بیچ میں ہے، اور جب میرے آقا مقدس صحابہ کے بیچ میں ہوتے تو ایسا لگتا تھا جیسے ستاروں کے درمیان چودھویں کا چاند۔ میرے آقا ہے، مقدس صحابہ کے بیچ میں ہے، میرے آقا دیکھتے کیا ہے کہ ایک خاتون ہے، میرے آقا کے قریب چلی آ رہی ہے، اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے آتی ہے۔ میرے آقا اس آنے والی خاتون کے لیے اپنی چادر کو بچھا دیتے ہیں، آنے والی خاتون کے لیے اپنی نبوت والی چادر کو بچھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا اس خاتون سے تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہیں، وہ خاتون چلی جاتی ہے۔ میرے آقا اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں، کیا تمہیں پتا ہے وہ آنے والی
خاتون کون تھی؟ وہ آنے والی بوڑھی مائی کون تھی؟ میرے آقا کے صحابہ فرماتے ہیں ابھی بھی یا رسول اللہ وہ تو اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے آئی تھی، وہ تو اپنے چہرے پہ پردہ ڈال کے آئی تھی، آقا پتہ نہیں وہ آنے والی خاتون کون تھی، آقا پتہ نہیں وہ آنے والی بوڑھی مائی کون تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں، ارے سنو سنو، وہ کوئی عام خاتون نہیں تھی بلکہ وہ وہی حلیمہ سعدیہ تھی جس نے مجھے دودھ پلائی تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں سنو، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حلیمہ سعدیہ تھی۔ اب یہیں پہ رک کر کے اس قادری کو کہنے کی اجازت دے دو کہ جس نبی کو صرف حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلائی ہے، اس حلیمہ سعدیہ کے مقام و مرتبے کا عالم یہ ہے کہ نبی نبوت والی چادر کو بچھا دے، رسول رسالت والی چادر کو بچھا دے، نبی کالی کملی کو بچھا دے۔ تو جس ماں نے تمہیں صرف دودھ نہیں بلکہ اپنے شکم میں رکھ کر کے اپنا خون جگر پلائی ہو، اس ماں کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا، اس ماں کی عظمت و رفعت کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں کا وہ مقام و مرتبہ ہے، لیکن جب سے ہم نے ماں کا احترام کرنا چھوڑ دیا ہے، جب سے ہم نے باپ کی عزت کرنا چھوڑ دیا ہے، آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں ہیں۔ آپ ان لوگوں کو دیکھ لینا جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، جو والدین کی عزت نہیں کرتے ہیں، وہ آج بھی دنیا میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہیں، آج بھی وہ دنیا میں پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اور جب انہیں پریشانی آتی ہے، جاتے ہیں ولیوں کے مزاروں کی خاک چھانتے ہیں، جاتے ہیں علماء کے پاس، جاتے ہیں پیروں کے پاس، حضور توبہ کر دیجئے نا میں بڑا پریشان ہوں، حضور توبہ کر دیجئے نا پیر صاحب دعا کر دیجئے میں بڑا پریشان ہوں، امام صاحب دعا کر دیجئے میں بڑا پریشان ہوں۔ ولیوں کے پاس جاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، ولیوں کے پاس جاتے ہیں، چادر پوشی کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور تیرے صدقے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا میری پریشانیوں کو دور کر دے۔ لیکن او ولیوں کی مزاروں پہ جا کر کے چادر پوشی کرنے کے بعد منتیں ماننے والوں اور جا کر کے اپنے پیروں سے اپنی پریشانیوں کی مداوا کے لیے دعا کرانے والوں، اماموں کے پاس آ کر کے اپنی پریشانیوں کی شکایت کرنے والوں، ارے تمہیں جانا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ ولیوں کے پاس نہ جاؤ، علماء کے پاس نہ آؤ، پیروں کے پاس نہ جاؤ، سبھی کے پاس جانا، لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں اگر تمہیں جانا ہے تو سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس چلے جانا، کیونکہ تیرے لیے تیرا غوث کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ تیری ماں ہے، تیرے لیے خواجہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ تیری ماں ہے، تیرے لیے تیرا قطب کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ تیری ماں ہے، تیرے لیے تیرا پیر کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ تیری ماں ہے۔ قسم خدا کی اگر تیری ماں نے آنچل کو اٹھا کے توبہ کر دیا تو یاد رکھنا علماء کی دعائیں قبول ہو یا نہ ہو، کوئی اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں توبہ کرتا ہوں خدا میری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، پیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں توبہ کر دوں تو خدا میری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ لیکن یاد رکھنا اگر تیری ماں نے اپنے آنچل کو اٹھا کے توبہ کر دیا اور خدا کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ اے میرے مولا میرے بیٹے کی پریشانیوں کو ختم کر دے، اے میرے مولا میرے بیٹے کی مصیبتوں کو دور فرما دے، قسم خدا کی آج بھی مصطفیٰ کا فرمان اس بات کی ضمانت دے رہا ہے، آج بھی حدیث مصطفیٰ اس بات کی ضمانت دنیا کو پیش کر رہی ہے کہ اے لوگوں اگر تیری ماں نے خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے آنچل کو پھیلا کے توبہ کر دے گی تو ابھی تیری ماں کے ہاتھ جو ہے ابھی ہاتھ توبہ سے نیچے نہیں آنے پایا، مگر خدا ماں کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، خدا ماں کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب ان باتوں سے کوئی یہ مت سمجھ لینا، ان باتوں سے اس بات کا تصور یہ مت کر لینا کہ خدا صرف ماں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، بلکہ خدا ماں کی بد دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے، خدا ماں کی بد دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے ماں کو کبھی ناراض مت کرنا اور ماں سے کبھی بد دعا مت لینا، ماں کو کبھی ناراض کر کے ماں کی بد دعائیں کبھی مت لینا، کیونکہ میں آپ کو تاریخ کی روشنی میں روایت کی روشنی میں بتاتا چلوں، میرے آقا ہے، آقا کی بارگاہ میں حضرت عمر ابن عاص تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں آقا میرا ایک بیٹا ہے جس بیٹے کا نام حضرت عبداللہ ہے، بولے سبحان اللہ۔ آقا میرا ایک بیٹا ہے جس بیٹے
عبداللہ ہے حبیبی یا رسول اللہ میرا بیٹا صبح سے شام تک عبادت میں لگا رہتا ہے، شام سے لے کر کے صبح تک، صبح سے لے کر کے شام تک، اے میرے حبیبی یا رسول اللہ میرا بیٹا دن بھر عبادت میں لگا رہتا ہے، میری خدمت نہیں کرتا ہے۔ وہ نماز پڑھنے والوں نماز پڑھو، وہ حج کرنے والوں حج کرو، وہ عمرہ کرنے والوں عمرہ کرو، لیکن اپنی ماں باپ کی خدمت بھی کر لینا، اپنی ماں باپ کی عزت بھی کرنا، ورنہ یاد رکھو اس روایت کو بطور نصیحت و دعوت آپ سنتے چلے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت عمر ابن عاص تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا ایک بیٹا ہے جس بیٹے کا نام عبداللہ ہے، حبیبی یا رسول اللہ میرا بیٹا عبداللہ جو ہے نا وہ میری خدمت نہیں کرتا ہے۔ آقا صبح سے شام تک اب خدا کی عبادت میں لگا رہتا ہے، آقا شام سے لے کر کے صبح تک، شام سے لے کر کے صبح تک، صبح سے لے کر کے شام تک آقا وہ خدا کی عبادت میں لگا رہتا ہے، نماز پہ نماز پڑھتے جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتے جاتا ہے۔ حبیبی یا رسول اللہ میرا بیٹا میری خدمت میں کمی کر دیا ہے، میرا بیٹا میری خدمت نہیں کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہاں ہے عبداللہ، اسے بلایا جائے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ کو بلایا جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عبداللہ آخر بات کیا ہے کہ تیرے باپ نے تیرے بارے میں شکایت درج کی ہے کہ تو اپنے باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، تو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا ہے، تو اپنے باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ہاں ہاں یا رسول اللہ میں تو نمازیں پڑھا کرتا ہوں، وہ نماز میں سر جھکانے والوں، اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے سجدے پہ سجدے کرنے والوں میری بات کو غور سے سننا اور میری بات کو اپنے ذہن کی تختی پہ نوٹ کرنے کی کوشش بھی کر لینا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عبداللہ کیا بات ہے، تو خدا کی خدمت، تو خدا کی عبادت میں لگا رہتا ہے، صبح سے شام تک خدا کی عبادت میں، شام سے صبح تک خدا کی عبادت میں، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کیوں نہیں کرتا؟ حضرت عبداللہ فرماتے یا رسول اللہ میں اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عبداللہ ارے سن لو، نظر ربی فی نظر الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد۔ اے عبداللہ سن لے، ارے تم یہ چاہتے ہو کہ تیرا رب راضی ہو جائے تو تمہیں سجدے کی ضرورت تو ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے باپ کو راضی کر لینا، سب سے پہلے اپنی ماں کو راضی کر لینا، اس لیے کہ اگر تیرا باپ تم سے خوش ہو جائے گا تیرا خدا بھی تم سے خوش ہو جائے گا، اگر تیری ماں تم سے راضی ہو جائے گی تیرا خدا بھی تم سے راضی ہو جائے گا، اور خدا کا رسول بھی تیرا رسول بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم والدین کی عزت کرو، والدین کا احترام کرو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ ناچیز دعا کرتا ہے کہ الہ العالمین جنہوں نے آج کے اس عظیم الشان جلسہ پاک کا اہتمام کیا ہے، عصمت والدین کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، مولا کریمہ تو ان کے گھر کے تمام مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما، اور انہیں والدین کی خدمت کا جذبہ عطا فرما، اور ہمارے قوم کے تمام تر نوجوان نسلوں کو الہ العالمین اپنے والدین کے، اپنے ماں اور باپ کی خدمت کی توفیق کا جذبہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔